हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर मुमताज़ अली और आज मैं थ्योरी एंड लिटरेचर ऑन एज के पेज से आप लोगों के साथ बात करूंगा अमेरिकन लिटरेचर के बारे में। और जो अमेरिकन लिटरेचर में ओवरऑल जो टोटली जितने थीम्स मेन आइडिया जो डिस्कस होते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके अंदर। और इससे पहले कि मैं आप लोगों को उसके पूरे थीम्स बताऊं, आप लोग मेरे चैनल पर जाके उसको सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आपको सबसे पहले आपके पास है, आप उसको नोटिफिकेशन आपको उसका मिल जाए। तो आइए चलते हैं आगे अमेरिकन लिटरेचर की तरफ। तो अमेरिकन लिटरेचर के अंदर जो भी ड्रामे हैं, जो भी नावल हैं, जो भी शॉर्ट स्टोरीज हैं, जो भी पोइट्री है, तो मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे तलबा को ये मसला होता है कि वो ये कि कैसे हल करें, कैसे इसको पढ़ें। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके अंदर जो मेन थीम्स डिस्कस हुए हैं, अगर आप सिर्फ इन मेन थीम्स पर काम कर लें, आप इनको जहन में रख लें, तो आपके लिए ये अमेरिकन लिटरेचर का पेपर किसी भी तरह से कोई मसला नहीं बनेगा। अमेरिकन लिटरेचर में सबसे पहला जो थीम आपको मिलेगा वो है अमेरिकन ड्रीम का, या उसको अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म भी कहते हैं। अब अमेरिकन ड्रीम क्या है? अमेरिकन ड्रीम ये है कि अमेरिकन्स के लिए हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी और तमाम जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो बड़े पैमाने पर हर हाल में उनको अवेलेबल होनी चाहिए। भले कोई बाहर किसी का दूसरे का नुकसान हो, लेकिन उनके लिए सब कुछ होना चाहिए। इसको वो अमेरिकन ड्रीम कहते हैं। फिर अमेरिकन ड्रीम ये है कि अमेरिका इज द क्राउन ऑफ क्रिएशन, वो अमेरिका इज बॉर्न टू रूल, उसको रूल करना चाहिए, वो सुपीरियर है, ये भी इसके अंदर है। फिर इसी को अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म भी कहते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी अमेरिकन वो जहाँ भी वहाँ जिस एरिया में भी रहता है वहाँ पर उसको इतनी अपनी वो कोशिश करके अपनी पूरी मेहनत से तो वो किसी स्टेज पर पहुंच सकता है, वो कुछ बन सकता है जिंदगी में अगर वो बनना चाहे तो ये पहला थीम है जो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब जो अमेरिका है इसके बारे में दो किस्म की थीरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक ना मेल्टिंग पॉट है। अमेरिका क्या है? अमेरिका इज ए मेल्टिंग पॉट, इसको कहते हैं द मेल्टिंग पॉट थीरी। वो कहते हैं कि ये बाहर से कोई भी जो लोग आते हैं, दुनिया के जिन ममालिक से आते हैं, वो जब अमेरिका में आते हैं तो जहाँ आके रहने के बाद वो वहाँ का अमेरिकन उनको इस तरह ट्रीट करते हैं कि वो इस कल्चर का हिस्सा बन जाते हैं, एसिमिलेट हो जाते हैं, उनके साथ रह के वो भी अमेरिकन बन जाते हैं। ये एक इसके बारे में ये एक थीरी है जिसको द मेल्टिंग पॉट थीरी कहते हैं। और दूसरे जो है वो कुछ ये कहते हैं कि ये जो अमेरिका है ये एक सैलड बाउल है। मीन सैलड बाउल थीरी भी इसको कहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो अमेरिकन जो है वो बाकी सारे कल्चर्स को की स्पेस जरूर देते हैं, लेकिन उनको ये भी कहा जाता है कि आप स्पेस लें, आप यहाँ पर रहें, सारा कुछ यहाँ पे सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज, लेकिन आप उसी टाइम पे अपनी असल जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको भी आप मेंटेन रख सकते हैं। लिहाजा उनके लिए वो जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं जैसे एफ्रो अमेरिकन हैं, तो वो जो अफ्रीकन जो अमेरिका में आके रह रहे हैं, इस तरह ये जो आपकी चाइनीज़ अमेरिकन हैं, तो ये भी सारे वही लोग होते हैं। तो ये जो चीज़ है ये इसके बारे में इसको हम कहते हैं कि, और इसके अंदर ये जो और थीम पाया जाता है वो है इसकी कल्चरल डाइवर्सिटी है कि ये जो इमिग्रेंट्स उनको आते हैं वो उनको वेलकम करते हैं, इसलिए कल्चरल डाइवर्सिटी पाई जाती है बहुत ज़्यादा। और ये जो अमेरिकन लिटरेचर है ये शायद इसके बारे में कहा जाता है कि ये कोई एक कॉन्टिनेंट का लिटरेचर नहीं है, ये सिर्फ कोई वेस्टर्न दुनिया में उसके एक पार्ट ही नहीं है, बल्कि ये एक नए कॉन्टिनेंट का लिटरेचर है, ये एक नई दुनिया का लिटरेचर है। और नई दुनिया का लिटरेचर वो इसलिए है कि उसमें अमेरिकन ड्रीम है और अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म है, फिर उसके अंदर कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और वो मैंने आपको बताया कि कैसे वो लोगों को अमेरिकन भी बना देते हैं एक्सेप्ट करके, और कैसे उनकी जो आइडेंटिटी है वो भी कायम रहती है। फिर ये इसके बारे में उनके नॉवेल्स, ड्रामाज, शॉर्ट स्टोरीज में लॉस ऑफ इनोसेंस और कमिंग ऑफ एज, ये एक थीम भी मिली। लॉस ऑफ इनोसेंस मीन कि वो तमाम जो ज़िंदगी के जो नॉलेज है, इल्म है, जो तजर्बे हैं, जो उसके डिसल्यूजनमेंट है, जितनी टेंशन, परेशानी, फ्रस्ट्रेशन है, वो उन सारे चीज़ों से गुजर के तो इग्नोरेंस से नॉलेज की तरफ मूव करते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। इनोसेंस से वो एक्सपीरियंसेस की तरफ, उनके फॉल्स व्यूज से वो गुड व्यूज की तरफ जाते हैं। जो उनके आइडियलिज्म है उसके से वो रियलिज्म की तरफ जाते हैं। जो उनकी चीज़ें नहीं होती हैं, एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, उनकी तरफ वो एक्सेप्टेबल चीज़ों की तरफ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें वो कहते हैं कि इसको कहते हैं लॉस ऑफ इनोसेंस। तो ये बहुत सारे कैरेक्टर्स में वहाँ आपको मिलेगा।
پھر ایلینیشن کا تھیم بہت زیادہ ہے امریکن ڈریم میں، کیونکہ بہت سارے رائٹرز ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ بھی کوشش کر رہی ہے کی ہے بتانے کی کہ امریکن ڈریم فیل ہو چکا ہے. تو جب اس سوسائٹی میں، اور وارز کا بھی اس میں ہے کہ وارز کیسے وہ وارز کے بعد کے جو اثرات ہیں، تو اس کے اندر نا ایلینیشن پائی جاتی ہے، لونلینس پائی جاتی ہے. وہ لونلی اس لیے فیل کرتے ہیں آئیڈیلی ان کے اندر کہ ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ صرف اپنے آپ سے ہی نہیں ایلینیشن فیل کرتے، سوسائٹی سے، سوسائٹی کی ویلیوز سے، لوگوں سے، معیشت کے نظام سے، مذہب سے، اپنی فیملی کے نظام سے. چونکہ ڈس انٹیگریشن آف ویلیوز ہے تو وہ پھر ایلینیشن فیل کرتے ہیں، اور یہ اس کے یہ وہ تھیم ہے، یہ بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے. پھر سروائیول آف دا فٹیسٹ، کہ یہ تو بہت زیادہ وہاں پایا جاتا ہے کہ اور ان کی ساری اسٹرگل بھی یہی ہوتی ہے کہ جو فٹیسٹ ہے وہ سروائیو کرے گا. اور سروائیول آف دا فٹیسٹ، وہ امریکن جو ہے وہ اس وقت خود کو سروائیول آف دا فٹیسٹ کے رکھتے ہیں ڈھانچے میں کہ وہ ذرا سروائیول کر رہے ہیں ایک ورلڈ پاور کے طور پر. اور ان کے ناول ڈراموں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو فٹیسٹ ہے وہ سروائیو کرتا ہے. پھر ان کے اندر یہ ریبیلین اینڈ پروٹیسٹ، یہ چیزیں بھی پائی جاتی ہیں. ڈسلوژنمنٹ بہت زیادہ ہے ان کے اپنے لٹریچر میں، کہ خوابوں کا ٹوٹ جانا، جو چاہتے ہیں وہ نہ ملنا. پھر جو نیچر کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ بھی ان کو ملتا ہے. اب نیچر کے ساتھ ریلیشن شپ دو طرح کے ملتا ہے. ایک تو کانسیپٹ ملتا ہے جس میں کہتے ہیں کہ نیچر از اے ٹیچر، نیچر از اے ہیلر، اور نیچر از اے مورل ٹیچر. نیچر آپ کو سکون دیتی ہے، نیچر سارا کچھ کرتی ہے، اور نیچر از اے پازیٹیو فورس، نیچر از اے لائف فورس. دوسرے اس کے بارے میں کولڈ، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ آپ کو وہاں پر بہت سارے اس میں پیسز آف لٹریچر میں اس میں آئس کا ذکر ملتا ہے، برف کا، ٹھنڈی شاموں کا، دنوں کا، وہ سارا. اچھا یہ سارا نا کولڈ جو ہوتے ہیں یہ موت کا سمبل ہوتی ہے. تو یہ وہاں کہتے ہیں وہ جہاں نیچر کو یوں لیتے ہیں کہ یہ کوئی امپرسنل ورلڈ ہے، مین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے زندگی میں، کیا وہ کس طرح کی پریشانیوں سے گزر رہا ہے، اس نیچر کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. پھر ریلیشن شپ وتھ سوسائٹی، سوسائٹی میں سے کہ آپ کو وہاں ملے گا کہ جس نے کوئی کرائم کیا اس کو پھر پنشمنٹ ملتی ہے. پھر جو سوسائٹی کئی دفعہ انسان کو اپریس کرتی ہے، پھر انسان جو سوسائٹی میں خود کچھ پہلے ایسا کرتا ہے غلط کہ اس کو پھر سوسائٹی آگے سے جب انتقام دیتی ہے، کوئی ڈسٹرب کرتی ہے تو اس کو اپریشن ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ ہے. پھر اس کے اندر جو انفلوئنس آف سوسائٹی، کہ امریکن لوگ جو ہیں کیسے ان کا کلچر، کیسے ان کا میڈیا، کیسے ان کی نامز، ویلیوز، یہ ساری چیزیں کیسے ایک سوسائٹی کو مولڈ کرتی ہیں، بناتی ہیں، یہ بھی آپ کو ان کے لٹریچر میں بہت زیادہ ملے گا. پھر یہ ٹرانسفارمیشن مین، جیسے حضرت نے کہا تھا کہ میک اٹ نیو، ماڈرنزم کی طرف جائیں تو میک اٹ نیو مین ٹرانسفارمیشن مینس کہ ٹو میک سم تھنگ نیو، کچھ نیا بنانا ہے، کچھ نیا کرنا ہے، تبدیلیوں کی طرف جانا ہے، اس کو ٹرانسفارمیشن، یہ بھی آپ کو وہاں ملے گا. تبدیلی کیسے؟ تبدیلی مینس کہ آپ کو آپ کی جو نیگیٹیوٹیز ہیں، جو ٹینشن ہیں، پریشانیاں ہیں، فرسٹریشن ہے، ان سے آپ نے چینج کر کے ایک آرڈر کی طرف جانا ہے. ایک آرڈر، اس کو جو مطلب اس کو چیزوں کو، ڈس آرڈر کو آرڈر میں تبدیل کرنا ہے. اس کے علاوہ کنزمپشن تھیم آپ کو بہت ملے گا. کنزمپشن تھیم یہ ہے کہ وہ کرٹیسزم ہے امریکن لٹریچر میں بہت زیادہ کیپٹلزم پر. وہ کہتے ہیں کہ کیپٹلزم کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں. تو جو کنزمپشن ہے کہ کس طرح لوگوں کو بھی کنزیوم کیا جا رہا ہے، لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، لوگوں کو ایک کموڈیٹی بنایا جا رہا ہے، ٹو گریب منی بائی ہوک اور بائی کروک، لوگوں کو کیسے پیسے ان سے لینے، یہ سارا بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے. پھر جسٹس اور انجسٹس کا تھیم بھی آپ کو اس میں ملے گا. پرسوٹ آف ہیپینس اس کے اندر بہت زیادہ ہے کہ جتنے بھی کریکٹرز آپ کو ملیں گے، چونکہ لٹریچر جو ہے نا یہ ہوتا کیا ہے، لٹریچر از این اٹیمپٹ ٹو چینج ڈس آرڈر انٹو آرڈر. یہ ڈس آرڈر کو آرڈر میں تبدیل کرتے ہیں. تو آپ نے آپ کی جو بھی آپ کو لائف میں لگتا ہے کہ ڈس آرڈر ہے، آپ کا پولیٹیکل ڈس آرڈر، مورل ڈس آرڈر، ایتھیکل ڈس آرڈر، ریلیجیس ڈس آرڈر، اکنامیکل ڈس آرڈر، یہ ساری چیزیں انجسٹس آپ کے پاس ہے، ٹینشن ہے، فرسٹریشن ہے، پریشانی ہے، غم ہے، دکھ ہے، سارا کچھ ہے. آپ کا سسٹم صحیح نہیں ہے، آپ کو ایلینیشن ہے، آپریشن ہے. ان ساری چیزوں کو جب آپ ایک پازیٹیو موڈ دیتے ہیں، آپ جب ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب آپ ادھر جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو وہی لٹریچر ہوتا ہے. اور امریکن جو لٹریچر ہے اس کے اندر یہ کریکٹرسٹک پایا جاتا ہے. پھر امریکن جو ہے ان کے اندر یہ ٹالرنس بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے. ٹالرنس کا تھیم بھی آپ کو ملے گا. اور جو جیسے وار کا تھیم بھی اس کے اندر ہے، تو وار کا تھیم وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آپ کو رائٹ ٹو ریبیلین، یعنی آپ جب وار کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ آپ ریبیلیس ہوں،
یہ بھی تھیم ہے. اور یہ جو ٹالرنس کا ہے تو سب سے پہلے تو وہ ریلیجیس ٹالرنس کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ ریلیجیس ٹالرنس ہونی چاہیے, لیکن اس کے بعد وہ جو سوشل ٹالرنس ہے, پولیٹیکل ٹالرنس ہے, اکنامیکل ٹالرنس ہے, اور جو آپ کی نارمل ویلیوز کی ٹالرنس ہے, تو ہیومینٹی کی ٹالرنس ہے, یہ ساری چیزیں تو اگر یہ ساری چیزیں وہاں پر نہیں پائی جاتی یا نہیں نظر آتی, لٹریچر کے ذریعے آپ کو نہیں ملتی ہیں, تو یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن امریکن لٹریچر کے اندر یہ ساری چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہ امریکن لٹریچر جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ کا جو اپنا جو لوگوں کا بعد, پہلے یہ کولونائز لوگ تھے, پہلے برٹش لوگوں نے ان کو کولونائز کیا ہوا تھا, تو یہ بعد میں انہوں نے اپنا لٹریچر لکھنا شروع کر دیا جب کولونائزیشن ختم ہو گئی. تو امریکن جو امریکہ کا جو ادب ہے, تو کہا جاتا ہے کہ یہ صرف کوئی مغربی ادب کا ہی حصہ نہیں ہے, یا ان تمام جتنے ویسٹرن لٹریچرز ہیں ان میں ایک لٹریچر صرف نہیں ہے, اور نہ ہی یہ صرف ایک ایریا کا لٹریچر ہے, بلکہ یہ ایک نئے کانٹیننٹ کا ایک لٹریچر ہے. یہ ایک نیو ورلڈ لٹریچر, از لٹریچر آف نیو ورلڈ, اٹ از اے لٹریچر آف نیو ویژن, اٹ از لٹریچر آف نیو آئیڈیالوجیز, اٹ از لٹریچر آف نیو, اٹ از لٹریچر آف اے پروسیس وچ اوپنس نیو ہورائزنز فار تھنکنگ پروسیس آف لائف. یہ ایک زندگی کی جو تمام پولیٹیکل لائف کو, سیاسی آپ کی جو معیشت کی لائف ہے, جو نامز اور ویلیوز ہیں, اور جو آپ کا ایک ڈریمز ہیں, آپ کے جو ڈسلوجنمنٹ ہے, ان ساری چیزوں کو ایک نئی ڈائمینشن دینے کا نام ہے. اور آپ کو یہ جو لٹریچر ہے, یہ امریکن لٹریچر بہت سارے حوالوں سے رچ لٹریچر ہے. باقی لٹریچر جو ہے وہ ان کی بھی اپنی اپنی سپیس ہے, ان کی بھی جگہ ہے, لیکن اس کی جو سپیس ہے, جو اگر ہم امریکن لٹریچر کی سوشل سپیس کی بات کریں تو اس کی سوشل سپیس کے اندر وہ مکمل طور پر امریکن لٹریچر وہ امریکن کلچرل آئیڈینٹی کو پیش کرتا ہے, ان کے کلچرل کرائسس کو پیش کرتا ہے, ان کی جو ایلینیشن وہاں کے لوگوں کو پیش کرتا ہے, اپنی سوسائٹی کو ایز اٹ از پیش کرتا ہے, پھر ان کو جو ریبیلیس ایلیمنٹس ہیں ان کو پیش کرتا ہے. امریکن ڈریم کا یہ بہت بڑا علمبردار ہے یہ لٹریچر ہے. پھر کیسے وہاں کے لوگوں کو لاس آف انوسینس سے وہ کیسے موو کر کے جاتے ہیں ادھر, پھر یہ نیچر کو کیسے یہ لوگ لیتے ہیں, ٹرانسفارمیشن کیسے ایک نئی دنیا کی طرف, ایک نیو ورلڈ آرڈر کی طرف, اور پھر کیسے یہ اس کو اسی کا یہ حصہ ہیں, لیکن اس کو پھر یہ کرٹیک بھی کرتے ہیں, جو ان کا جس کو آپ کہتے ہیں ان کا جو کنزمپشن تھیری ہے یا کنزمپشن تھیم ہے, جس کو آپ یہ کیپٹلزم جو ہے اس کو بھی یہ کرتے ہیں. پھر یہ تمام لوگ پرسوٹ آف ہیپینس کہ کیسے یہ اس کی تلاش کرتے ہیں. جسٹس اور انجسٹس کے تھیم بھی پائے جاتے ہیں, اور یہ انجسٹس سے جسٹس کی طرف موو کرتے ہیں. تو یہ سارا جو امریکن لٹریچر ہے, تو اس کو اگر ہم یہ مطلب میلٹنگ پاٹ کہیں امریکہ کو تو بھی, اور اگر ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ سیلڈ باؤل ہے تو بھی, تو دونوں طرح سے یہ امریکہ نے تمام یونیورس کو, تمام دنیا کو اپنا لٹریچر دے کے اپنا آپ امریکن لٹریچر کے نام سے ایک علیحدہ سے جانرا رکھا ہوا ہے, اور اپنی آئیڈینٹی بھی مینٹین کی ہوئی ہے, اور لوگوں کو بھی آئیڈینٹی دیتے ہوئے بھی اپنی آئیڈینٹی بھی مینٹین کرتے ہیں. تو اگر آپ لوگ یہ سارے پوائنٹس میں نے بتائے, اگر آپ امریکن لٹریچر کے یاد رکھ لیں, تو آپ کو کوئی بھی امریکن ڈرامہ, ناول, شارٹ سٹوری یا پوئٹری کا کوئی سوال حل کرتے ہیں تو ان میں سے ہی آپ کو تھیم ملیں گے, تو آپ ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک کریں, اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. اینڈ تھینکس فار واچنگ.